السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نماز تراویح کے مسائل۔ سب سے پہلا ہے نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی پڑھنی چاہے۔ اصل چیز خشوع و خضوع ہے، تعداد نہیں۔ حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، یعنی وہ بہت طویل اور خوبصورت ہوتی تھیں، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی عشاء کی جب اذان ہوتی ہے، ٹائم داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کے فجر کا جب تک ٹائم داخل نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے تک تراویح کا ٹائم ہوتا ہے۔ نماز تراویح دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، یعنی اوپر آپ نے دیکھا کہہ رہی تھیں کہ 3 رکعت فرماتے، لیکن اگر وتر کی 1 رکعت الگ پڑھی جائے تو وہ بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو صرف 3 نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں، یعنی کہ خواتین پر پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بھی نماز تراویح کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے کے بعد تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر رسول اکرم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، سحری، یعنی وہ اتنی لمبی نماز رہی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہماری سحری بھی نہ نکل جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے، ٹھیک ہے، 1، 3 یا 5، مطلب کہ طاق عدد میں ہوں، ایسے نہیں کہ 2 یا 4، لیکن یا 1 ہو یا 3 ہو یا پھر 5 ہو۔ حضرت ابو ذر انصاری کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اس سے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی جس کی
جتنی پسند ہے۔ بعض اوقات ہم 3 پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم ایک بھی پڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم چھوڑ دیں۔ ایک تشہید اور اسلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، نبی اکرم وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ اس سے نسائی نے روایت کیا، یعنی 3 رکعت ہوتی تھیں اور پہلی میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے۔ ٹھیک ہے۔